اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ 13 سفر شہادت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، وہ بی بی کہ جو اپنے بابا کے سینے کی ٹھنڈک تھی، اپنے بابا کے سینے کا سکون تھی۔ ایسی کم عمری میں بھی جو ظاہری طور پر 4 سال کی عمر مبارک جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی معرفت سے بھری ہوئی زندگی تھی۔ جتنے امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں بچے تھے، ان سب کو حوصلہ دینے والی، ان سب کی ڈھارس بندھانے والی، ان سب کا خیال کرنے والی، اس بی بی کی شہادت کا دن اتنا عظیم صدمہ خاندان نبوت کا، جناب سیدہ کے گھر کا، حضرت امام حسین علیہ السلام کے صحن کا۔ بچہ دنیا سے چلا جائے ماں باپ کے لیے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچے کو نہیں بھول پاتے ساری زندگی۔ جہاں تک ہو سکے اگر بیمار ہوا تھا تو اس کا خیال کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس لے کر جاتے ہیں، اس کی جتنی تیمارداری کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، جو چیز اسے پسند ہے کوشش کرتے ہیں کہ بے شک ہمارا بچہ ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق اگر ٹھیک نہیں بھی ہوتا تو جب تک اس کی سانسیں ہیں نا، تو جتنا سکون اسے دے سکتے ہیں وہ سکون اس کو دیا جائے، جس چیز کی یہ خواہش کرے وہ اس کو دی جائے۔ آخر دم تک اس کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، آخر دم تک اس کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ چاہے جائے کہ بچہ گھر میں آرام کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ دنیا سے اگر جاتا ہے، تب بھی ماں باپ کے لیے مصیبت اور آلام کا بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے۔ اور اگر بچہ کچھ ایسا ہو جس نے کربلا کے 72 شہیدوں کو دیکھا ہو، جس نے کربلا میں اپنے چچا کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے ہوں، جس نے اپنے بھائی جناب علی اکبر کے سینے میں سینہ ٹوٹتی دیکھی ہو، جس نے اپنے کم سن بھائی علی اصغر کے گلے میں تیر دیکھا ہو، وہ بی بی، وہ 4 سالہ معصومہ بی بی کہ جس نے اپنے بابا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہو، وہ بی بی کہ جس نے اپنی ماؤں، اپنی پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھنتی ہوئی دیکھی ہوں، وہ بی بی کہ جس نے اپنی چادر بھی چھنتے ہوئے دیکھی ہو، بہت بڑا صدمہ اس بی بی کے لیے، بہت بڑے مصائب اس بی بی کے۔ دل میں اتنی طاقت نہیں کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا مصائب پڑھا جائے۔ یہ تو نام ہی ایسی تاثیر والا ہے کہ جب نام سکینہ لیتے ہیں تو آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ یہ بی بی بڑے آلام بہت کم عمری میں اپنے خاندان کے دیکھے، بس چند لائنیں مصائب کی اپنی ہمت کو اکٹھا کر کے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد شام غریبہ میں پانی آ گیا تھا۔ جب پانی آیا، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بی بی سکینہ کو بلایا، کہا کہ بیٹا پانی پی لو۔
تو اس جناب سکینہ عرض کرتی ہیں کہ پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں، آپ کیوں نہیں پیتی؟ تو اس وقت بی بی فرماتی ہیں کہ سکینہ کہ سب سے پہلے چھوٹوں سے شروع کرتے ہیں، کوئی بھی چیز گھر آتی ہے تو پہلے بچوں کو دیتے ہیں۔ تو بی بی سکینہ نے اپنا پانی کا جام اٹھاتی ہیں اور مقتل کی طرف جاتی ہیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہتی ہیں کہ اگر چھوٹوں سے شروع کرتے ہیں تو علی اصغر مجھ سے بھی چھوٹے تھے، پہلے علی اصغر کو پانی دینا چاہتی ہوں، بعد میں خود پانی پیوں گی۔ کربلا سے لے کر شام تک بی بی پہ اتنے مصائب آئے کہ نہ میرے دل میں یہ طاقت ہے پڑھنے کی، نہ میری ہمت ہے یہ بیان کرنے کی۔ تماچے کھائے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے، دامن میں آگ لگی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے، کانوں سے در چھین لیے گئے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے، اور بے غیرت شمر یہ کہتا تھا کہ جیسے میں تماچے مارنا چاہتا تھا میں ویسے تماچے مار نہیں سکا۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں نہیں مار سکا؟ کہا جب میں ایک تماچے کے بعد دوسرا تماچا مارنا چاہتا تھا تو سکینہ زمین پہ گر جاتی۔ زندان میں چلے گئے سادات، قید خانے میں نے قید کر دیا گیا، ایسا قید خانہ کہ جس کی چھت نہیں تھی، تیز دھوپ بھی آتی تھی، موسم کے تمام اثرات بھی اس قید خانے پر پڑتے تھے۔ جب تک بی بی قید خانے میں رہی نا، ایک ہی صدا بی بی کی زبان پہ رہی کہ میں اپنے بابا کو ملنا چاہتی ہوں، میں اپنے بابا کو ملنا چاہتی ہوں۔ اتنا کوہرام تھا قید خانے میں کہ مجبوراً حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک قید خانے میں بھیجا گیا، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے کیا گیا۔ میں نے سارا بی بی کا مصائب چھوڑ دیا کہ میں یہ پڑھنے کی صلاحیت اور میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ جناب سیدہ سکینہ کا مصائب پڑھ سکوں۔ میرا دل صرف میرا نہیں، ہر انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے جب بی بی کا مصائب پڑھا جاتا ہے۔ بی بی اپنے بابا کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر اتنا پیار کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے کہ میں کہوں گا کہ یقیناً حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ سکینہ کبھی آپ میرے سینے پہ سوتی تھیں، آج میرا سر آپ کے سینے پہ ہے۔ اپنے بابا سے لپٹ کے بی بی اس قدر اپنے بابا کے سر سے اتنا چوما، اتنا پیار کیا اپنے بابا کے سر کو کہ ایک دم بی بی کی آواز جو تھی رونے کی وہ خاموش ہو گئی۔ جب کافی دیر تک دیکھا نا کہ بی بی کے جسم میں حرکت نہیں ہے، آواز نہیں آتی، امام علی زین العابدین علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، جناب سکینہ کو دیکھتے ہیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کو پکار کے کہتے ہیں پھوپھی اماں سکینہ کی روح پرواز کر گئی۔ سکینہ اپنے بابا کے ساتھ جا کے مل گئی۔ غسل و کفن کا انتظام کیا گیا۔ کفن بی بی کا لباس تھا۔ جو غسالہ غسل دینے کے لیے آئی وہ پوچھتی رہی کہ اس بچی کا وارث کون ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں اس بچی کی وارث ہوں۔ اس وقت غسالہ کہتی ہے کہ میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا اس بچی کو بیماری کیا تھی؟ اس بچی کو تکلیف کیا تھی؟ بی بی نے فرمایا کیوں کیا ہوا ہے؟ کہا اس کا پورا جسم نیلوں اور زخموں سے بھرا ہوا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس کو کون سا ایسا مرض تھا جو لا علاج تھا؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اس کو کوئی زخم نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، یہ کربلا سے کوفہ تک اور کوفہ سے شام تک کے
وہ مظالم ہے جن کے نشان، تازیانوں کے نشان، تماچوں کے نشان سکینہ کے بدن پر ہے۔ جناب سجاد نے نہ جانے کس طرح سے قبر نکالی ہوگی، جناب سکینہ کو دفن کر دیا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب زندان سے رہائی کا وقت آیا، تمام سادات کو رہائی ملی، مگر عجیب رہائی تھی کہ کوئی قیدی خوش نہیں تھا، اس قدر پریشان تھا کہ جیسے بہت کوئی قیمتی شے زندان کے اندر رہ گئی۔ کربلا میں یہ قافلہ پہنچا نا، ہر بی بی نے شہداء کی قبور پہ جا کے بیان بھی کیا، روئی بھی، اپنے مسائب بھی بیان کیے۔ ہر شہید کی قبر پہ جاتے تھے، روتے تھے، بیان کرتے تھے، مسائب پڑھتے تھے، اپنے دکھ بتاتے تھے، اپنی قید کے احوال سناتے تھے۔ جب تمام قبروں سے فارغ ہو گئے، تمام شہداء سے فارغ ہو گئے نا، تو بیویوں نے رخ کیا حضرت عباس کے زری کا، حضرت عباس کی قبر پہ جانے کا۔ تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے تمام بیویوں کو روکا اور کہا کہ تم جس شہید کی قبر پہ بھی بیٹھے ہو، میں نے تمہیں بیان کرنے سے منع نہیں کیا، تمہیں رونے سے منع نہیں کیا، تمہیں اپنا دکھ بتانے سے منع نہیں کیا، مگر ایک بات کا خیال کرنا کہ اب عباس کی قبر پہ جب جا رہی ہو، اپنے مصائب بتانا، اپنی شام غریبہ کا احوال سنانا، اپنے خیموں کا جلے ہوئے کا احوال سنانا، اپنی چادروں کا بھی دکھ بتانا، مگر خبردار عباس کو یہ نہ بتانا کہ ہم زندان سے اکیلے آ گئے ہیں، سکینہ کو وہیں چھوڑ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔